السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس لیے اس کو پورا سنیے۔ اہم اس اعتبار سے ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ اپنے مدرسے کے متعلق بات نہیں کرنے والا ہوں، بلکہ جو دیگر مذاہب ہیں اور اسلام ہے اس کے متعلق میں کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو کوئی عنوان دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلم جو معاشرہ ہے وہ دھیرے دھیرے دوسرے مذاہب سے متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر یہی حالت رہا اور مسلم معاشرہ دھیرے دھیرے غیر مسلم معاشرے سے متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھتا رہا تو اس کے آگے چل کر اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس سلسلے میں یہ باتیں جو ہیں یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہیں۔ اس لیے اس کو بہت زیادہ غور سے سنیں بھی سمجھیں بھی۔ زیادہ کچھ تو علم میرے پاس نہیں ہے، مگر جتنا ہے اس کے حساب سے میں نے کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دو لفظ ہیں جس پر میں بات کرنے والا ہوں۔ ایک ہے ماننا اور دوسرا ہے منانا۔ تو یہ دو لفظ ہیں، ماننا اور منانا۔ ماننا کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے اتبع، اور منانا کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے احتفل۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے ماننے کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، منانا کا مطلب ہوتا ہے سیلیبریٹ کرنا۔ اب دیکھیں، یہ جملہ یاد رکھیں، جس انسان کے اندر منانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے اس کے اندر ماننے کے مزاج میں کمی آنے لگتی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں آگے بتاؤں گا۔ ابھی اتنا یاد رکھیں کہ جس انسان کے اندر منانے کا مزاج پیدا ہو جائے گا اس انسان کے اندر ماننے کا مزاج اپنے آپ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شری رام کو ہندوستان میں بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے، اور انہوں نے جتنی تعلیمات اپنی امت کو دیے، اپنے لوگوں کو دیا، دھیرے دھیرے ان لوگوں کے اندر سے ان تعلیمات کو ماننے کا مزاج ختم ہو گیا۔ شری رام کی بہت سے بہترین تعلیمات ہیں جن پر اگر لوگ عمل کرے تو ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ ان کے اندر بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت کرنا، ذات پات یا اپنے آپ کو چھوٹا یا بڑا ماننا، یا بدلہ لینے کا جذبہ، حسد کا جذبہ، جلن کا جذبہ، یا عورتوں کی عزت کا جذبہ، یا اسی کے علاوہ جو ہے اگر ہم ان کے بھائیوں کے اندر دیکھیں جیسے شری لکشمن ہیں یا بھرت ہیں، ان کے اندر بھائی کی محبت میں پوری راج گدی کو تیاگ دینا یا مصیبتوں کو اٹھانا، پریشانیوں کو اٹھانا، یہ وہ تمام جذبات ہیں جو ایک معاشرے کو بہتر بناتا ہے، ایک انسان کو بہتر بناتا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا، ان تمام تعلیمات پر دھیرے دھیرے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو سال میں ایک بار جب رام نومی آئے گا، دیوالی کا ٹائم آئے گا، دشہرا کا ٹائم آئے گا، تو راون کو ہم جلا لیں گے، ہم جو ہے وہ رام لیلا کر کے ایودھیا میں جتنی چیزیں ہوئیں، شری رام کے ساتھ جتنے واقعات ہوئے، ان تمام چیزوں کی ہم یاد دہانی تو کر لیتے ہیں، وہ سالانہ ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی سے یعنی ان کی زندگی سے شری رام کی جو تعلیمات ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے نکل جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، رام کی بات کو ماننا چھوڑ دیا، منانا شروع کر دیا۔ تو سال میں ایک بار جے شری رام کا نعرہ لگا دینا، یا سال میں ایک بار رام کی جو گتھا ہے وہ سنا دینا، رام لیلا کے انداز میں ان کے واقعات کو لوگوں کے سامنے لا دینا، وہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔
باقی وہ پوری جو سال ہوتا ہے وہ رام کے آدرش اور اصولوں پر اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں۔ یہی معاملہ شری کرشن کے ساتھ بھی ہے۔ ان کے بھی بہت سے اچھے اچھے تعلیمات تھے۔ انہوں نے توازن کی تعلیمات دی ہے، انہوں نے توکل کی تعلیمات دی ہے، انہوں نے جو اخلاص کی جو تعلیمات ہے یہ لوگوں کو دی ہے۔ اپنے گیتا میں یہ تمام تعلیمات جو ہے وہ موجود ہے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں، اخلاص کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی انسان جو ہے بغیر اخلاص کے کوئی قربانی پیش کرے، کوئی صدقہ خیرات دے، کوئی عبادت کرے، تو وہ تمام جو اس کی عبادت، خیرات، قربانی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، وشواس، سدبھاونا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، تو لوگوں نے کیا کیا کہ شری کرشن کو جنماشٹمی میں منانا شروع کر دیا، ان کی پیدائش کو منانا شروع کیا، لیکن دھیرے دھیرے ان کی جو تعلیمات تھی وہ لوگوں کی زندگی سے دھیرے دھیرے نکلنی شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ گوتم بدھ کی بات کریں، گوتم بدھا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کی جو تعلیمات ہے وہ زیادہ تر روحانیات، تصوف، ان تمام چیزوں پہ ہے۔ اپنی روحانیت کو کیسے مضبوط بنایا جائے، اپنی مادیت کو، حیوانیت کو کس طریقے سے کمزور کیا جائے، جھوٹ، جوا، شراب اور یہ تمام چیزیں جو ایک انسان کی روحانیت کو بڑھاتی ہے اس کو کیسے گھٹایا جائے، یہ ساری تعلیمات تھی۔ لیکن گوتم بدھا کے ماننے والے لوگوں نے ان کے نام کی مورتیاں بنانی شروع کر دی اور دھیرے دھیرے ان کی تعلیمات، اصل تعلیمات سے جو ہے وہ دور ہونے لگے۔ گوتم بدھ کے ماننے والے ابھی بھی موجود ہیں جو مانتے ہیں، لیکن گوتم بدھا کی جو اصل بنیادی تعلیمات تھی ان سے وہ دھیرے دھیرے دور ہونے لگے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ کسی انسان کے اندر منانے کا مزاج آ جائے گا تو وہ ماننے کے مزاج سے اپنے آپ دور ہو جاتا ہے۔ تو اب یہی تمام جو جذبات ہیں، جو مزاج ہے، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر آ گیا کہ ان لوگوں نے اپنے رہنماؤں کی بات جو ہے وہ ماننے کے بجائے ان کی زندگی کو منانا شروع کر دیا۔ اب یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، کسی کی زندگی کوئی ان کے جیسے رام نومی ہے، جنماشٹمی ہے، تو ان چیزوں کو منانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کو منانے کی وجہ سے یہ نقصان ہو کہ اس کی زندگی، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی بند کر دے لوگ، تو یہ پھر اصل جو بنیاد تھا، اس جو کور تھا جس کی وجہ سے ان کو بھیجا گیا تھا، وہ مقصد ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے سرسوتی پوجا ہے۔ سرسوتی پوجا میں کیا ہوتا ہے؟ علم کی عبادت ہوتی ہے، علم کی ایک دیوی ہوتی ہے جن کی عبادت ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں لوگ اپنے سارے کاپی کتاب لے کر آتے ہیں، مورتی کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس سے ہم کو علم آ جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ علم کے منانے کا جو ہے وہ رواج شروع ہو گیا، علم کو حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو ہر معاملے کو آپ دیکھیں گے تو وہ سارے کے سارے جو معاملے ہیں وہ بالکل اسی طریقے کے ہو چکے ہیں۔ تو ہمارے اندر اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بھی منانے کا جو مزاج ہے وہ پیدا نہ ہو، ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بی جے پی کے لیڈر نے شروع سے بہت پہلے ایک خط لکھا، یہ تقریباً 1900 دشک کی بات ہے۔ تو خط لکھا اور انہوں نے اس میں خط نہیں بلکہ انہوں نے ایک کمنٹ کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے پروجوں کو اپنا پروج نہیں مانتے ہیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد کو اپنا آباء و اجداد تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے عرب کے جو پروج ہیں، عرب کے جو آباء و اجداد ہیں، جو انبیاء، جو پیغمبر ہیں، ان کی وہ بات مانا کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی شکوہ ہے ہم کو مسلمانوں سے کہ وہ ہمارے پروجوں کو، بھارت میں جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، شری رام ہیں، شری کرشن ہیں، ان کی بات، ان کی پیروی، اتباع کیوں نہیں کرتے ہیں۔ تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ بعین ہی اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن میں خلاصے کے طور پہ کمی بیشی کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ کم سے کم کسی لمبے زمانے کے بعد کسی نے یہ شکایت تو کی کم سے کم کہ ہم کیوں نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام میں
بھگوان یا ایشور جو ہے وہ صرف ایک ہو سکتا ہے، اور وہ ایشور جو ہے وہ اوتاروں کو تو بھیج سکتا ہے لیکن خود اوتار بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ یعنی ایشور جو ہے وہ اپنے انبیاء اور پیغمبر کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، دنیا کی اصلاح کے لیے تو بھیج سکتے ہیں دنیا میں، لیکن خود ایشور جو ہے، خود بھگوان جو ہے، وہ خود اوتار بن کے، پیغمبر بن کے دنیا میں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو آپ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کسی پروج کو مانیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں پرش اتم رام، یعنی لوگوں میں سب سے افضل ہے رام، اور جب ہم ان کو رام پروشوں میں اتم سمجھتے ہیں، ان کو افضل سمجھ کے ان کے قریب جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو بھگوان کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو بھگوان صرف ایک ہے، اور بھگوان کبھی انسان کی صورت میں دنیا میں نہیں آ سکتا۔ وہ اوتار بھیج سکتا ہے، اپنے پیغام بھیج سکتا ہے، لیکن وہ خود دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو ہم جب آپ جاتے ہیں یہ ماننے کہ ہاں یہ انسان ہیں، ان بہت اچھے ہیں، تو آپ اس کو بھگوان بنا دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کر پاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھگوان بنانا چھوڑ دیجئے تو ہم لوگوں کو ماننا شروع کر دیں گے۔ بہت سارے علماء نے اس چیز پر بھی تحقیق کی ہے کہ چاہے وہ گوتم بدھا ہوں یا شری کرشن ہو یا شری رام ہو سکتا ہے، یہ سیورٹی نہیں ہے، سیور نہیں ہے، پوری تحقیق نہیں ہے، بھارت کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ قدیم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اپنے زمانے کے پیغمبر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو تعلیمات ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اگر مینوپلیٹ نہ کیا جائے، بہت ساری چیزوں میں بدلاؤ نہ کیا گیا ہو، تو کچھ تعلیمات ان کی جو ہیں وہ اسلامی مزاج کے بالکل مطابق ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو منانا شروع کیا تو ان کو ماننا چھوڑ دیا۔ یہی معاملہ مسیحیت کے ساتھ بھی ہوا ہے، کرسچینٹی کے ساتھ بھی ہوا۔ سال میں وہ 25 دسمبر کو، 24 دسمبر، 25 دسمبر کو ایک بار وہ جیزس کرائسٹ کی جو ہے وہ ان کی پیدائش کو وہ منا لیتے ہیں، پھر پوری سال وہ ان کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں۔ تو یہ مزاج جب امت میں آ جاتا ہے، کسی انسان کے اندر آتا ہے، تو دھیرے دھیرے آپ میری کسی بات کا برا نہ مانیں، میں کسی چیز پر تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اشاروں کنارے میں کچھ بات کہہ رہا ہوں، میں بالکل اشاروں کنارے میں نہیں، میں کھل کے وہ بات کہوں گا، لیکن کوئی بات کہنے کے لیے پہلے اپنے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ رکھنی ضروری ہے، اس لیے میں رکھ رہا ہوں۔ تو آپ اس کو برا نہ مانیں، ایٹ لیسٹ پوری بات سمجھیں۔ تو ہوتا کیا ہے، ہوا کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تعلیمات کو جو ہے وہ مٹا دیا، بالکل بھلا دیا، اور صرف ایک دن کو وہ پکڑے رہے۔ تو بار بار جو میں نے بات کہی کہ ماننے کا مزاج ہوگا تو منانا نہیں ہوگا، لیکن اگر منانے کا مزاج آئے گا تو ماننا ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ اس کی وجہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کو سمجھایا ہے، میں پھر اس کو آپ کو ایک دفعہ سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فزکس کی اصطلاح میں یا بائیولوجی کی اصطلاح میں اس کو آسموسس ایک پروسیس ہوتا ہے جو سیل کے اندر ہوتا ہے، باڈی کے اندر۔ اس کو میں آسان انداز میں بغیر اصطلاح لیے سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر یہ لوہا ہے جو اتنا زیادہ گرم ہے، اگر یہ لوہا اتنا زیادہ گرم ہے اور اس گرم لوہے کے پاس اگر ہم اس ٹھنڈے لوہے کو رکھ دیں تو چونکہ اس کی جو گرمی ہے وہ زیادہ ہے، اس کی گرمی کم ہے، یہ لوہا کیا کرے گا، اپنی گرمی جو ہے وہ دھیرے دھیرے اس کو دینا شروع کر دے گا، اور وہ تب تک اس کو اپنی گرمی دے گا جب تک یہ لوہا اور یہ لوہا گرمی میں دونوں برابر نہ ہو جائیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ بہت جو ہے وہ مشہور چیز ہے، اور دنیا کے ہر چیز میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہاں تک انسان کا نظام، اس کی خود اس کے جسم کا نظام، ساری چیزیں اسی پر مبنی ہیں کہ جس کے اندر جو چیز زیادہ ہے وہ اپنے کم والے کو دے دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دونوں جو ہوتے ہیں برابر ہو جاتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، لمبے زمانے سے اگر ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کے اندر منانے کا مزاج ہے، ماننے کا مزاج نہیں ہے، جیسے مان لیا کہ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر منانے کا مزاج ہے، ماننے کا مزاج اس کے اندر ابھی نہیں آیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسا معاشرہ رہ رہا ہے جو خالص ماننے میں یقین رکھتا ہے،
کیونکہ وہ منانے میں یقین اتنا نہیں رکھتا ہے جتنا ماننے میں یقین رکھتا ہے، اتباع کرنے میں۔ لیکن اگر اس کے اندر علم کی کمی آ گئی اور یہ ماننے اور منانے کے فرق کو نہیں سمجھ پایا، تو چونکہ اس کے اندر وہ چیزیں زیادہ ہے، وہ دھیرے دھیرے اس کو دے دے گا۔ کیونکہ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ جس کے اندر جو چیز زیادہ ہے وہ کم والے کے پاس اپنے آپ آ جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کو دے دیا تو یہ بھی اب جو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر بھی اب ماننے کی جگہ منانے کا مزاج پیدا ہو جائے گا، اور یہ مسلم بات ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے صحبت صالح کے لیے بار بار تاکید کی ہے کہ اپنے دوستوں کو بہتر رکھو، اپنے معاشرے کو بہتر رکھو۔ کسی کو دوست بناؤ تو دیکھ کے بناؤ کہ کون تمہارا دوست ہے، کسی اللہ والے کے پاس رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کے دل کے اندر جتنا تقوی، جتنا یقین، جتنی محبت، جتنا توکل ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنے اچھے اخلاق ہوں گے، وہ کہیں نہ کہیں تمہارے کمزور دل کو، جس میں ابھی اتنی چیز نہیں آئی ہے، اس کو وہ متاثر کریں گے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ اللہ کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کچھ اور کیفیت ہوتی تھی، اور گھر جب وہ جاتے تھے تو کچھ اور کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے، کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں تو جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی مجلس سے باہر جاتے ہیں تو جذبات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی جو کانسیپٹ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ جس کے اندر جو چیزیں زیادہ ہے وہ کم والے کو دے دیتی ہے۔ اگر آپ کے اندر اچھائی زیادہ ہے تو آپ کی اچھائی دھیرے دھیرے پھیلے گی، اگر آپ کے اندر برائی زیادہ ہے تو وہ، اور کسی کی اندر اچھائی کم ہے تو وہ دھیرے دھیرے وہ بھی برا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہاوت سنتے ہیں کہ ایک سرا آم جو ہوتا ہے وہ سارے ٹوکری کو گندا کر سکتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جس کے اندر جو چیز زیادہ ہوگی اس کو وہ نقصان، وہ دوسرے تک وہ بھیج دے گا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر ٹوکری کے اندر اچھے آم زیادہ ہیں تو سارے اچھے آم مل کے برے آم کو اچھا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ مسئلہ کثرت کی نہیں ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے کس کے اندر صفات زیادہ ہے۔ 10 آم ہے تو وہ کثرت ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک خراب آم کے اندر اتنی گندگی ہوتی ہے کہ وہ 10 آم کو گندا کر سکتا ہے۔ اسی لیے بار بار جو ہے وہ کہا جاتا ہے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چھوٹی سی جماعت جس کے اندر صحیح تقوی، صحیح علم ہو، وہ معاشرے کی بہتری کے لیے اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس بھیڑ زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، بھیڑ زیادہ ہے، پر حقیقت میں یقین اور ایمان رکھنے والوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو کثرت تعداد جو ہے وہ تبدیلی نہیں لاتی ہے، وہ انقلابی تبدیلی نہیں لا سکتی ہے جب تک اس کے دل کے اندر یقین اور ایمان کی مضبوطی پیدا نہیں ہوگی۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز اس کو سمجھیں، اس کا سب سے بڑا جو جوڑ ہے، اثر ہے، وہ تقوی کا ہے۔ تقوی کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تقوی جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اپنے آپ ایک خیال آتا ہے، تہجد میں اٹھ رہا ہوگا، خوب لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہوں گی، خوب نفلی نمازیں، خوب تلاوت، خوب جو ہے وہ روزے اور خوب تسبیحات۔ حقیقت میں تقوی صرف اتنا نام نہیں ہے۔ تقوی اصل میں ایک جذبات ہے، جو جذبات ہم کو ہر وقت یہ سیکھ دیتا رہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے۔ جس انسان کے اندر تقوی ہوگا، اس انسان کی نگاہ جب اٹھے گی تو اس کے دل کے اندر فوراً یہ خیال آئے گا کہ میری جو نگاہ اٹھ رہی ہے وہ صحیح جگہ اٹھ رہی ہے یا غلط جگہ اٹھ رہی ہے۔ اس کا کوئی قدم اٹھے گا تو اس کے قدم اٹھتے ہی اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرا یہ چلنا، یہ قدم اٹھانا صحیح جگہ ہے یا غلط جگہ ہے۔ اس کا زبان سے کوئی بول نکلے گا تو اس کو فوراً یہ خیال آئے گا کہ میرا یہ بولنا صحیح ہے یا غلط ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا۔ اس کا ہر عمل اس کو بار بار یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ آپ کا یہ عمل
کسی انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہے، کسی اللہ کے مخلوق کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہے، آپ کی روحانیت ہے، جسمانیت کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اگر وہ نقصان پہنچا رہا ہے تو بچ جائے، وہ الفاظ نہ بولے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اگر نہیں بلکہ اللہ کے مخلوق کو فائدہ دے رہا ہے، اپنی روحانیت یا جسمانیت کو فائدہ دے رہا ہے، تو وہ کام کر لے، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ صرف تسبیحات کا یا کثرت عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ایک جذبات ہے جو آپ کو ہر وقت یاد دلائے گا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اسی لیے بار بار کہا گیا کہ یاد رکھو کہ وہ ہر حالت میں تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جذبات، وہ کیفیات جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا، تقویٰ نہیں آئے گا۔ یعنی آپ یہاں یہ سوچ لیجئے، اگر ہم نے بے وجہ کسی پیڑ کا ایک پتا بھی توڑ دیا ہے اور اس پتے کا ہم کو کوئی استعمال نہیں تھا، بلکہ بس ہم ایسے ہی چل رہے تھے اور ہم نے توڑ کے پھینک دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ابھی تقویٰ کی کمی ہے۔ بے وجہ ہم نے ہارن بجا دیا، جس کی وجہ سے کسی ہاسپٹل کے سامنے ہم نے ہارن بجا دیا، جس کی وجہ سے کسی مریض کو پریشانی ہو گئی، کسی ٹریٹمنٹ کرنے والے کو تیز آواز سے پریشانی ہو گئی، یا روڈ پر بات کرنے والے کو آواز آپ کے ہارن بجانے سے پریشانی ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ابھی تقویٰ کی کمی ہے۔ تو تقویٰ زندگی کے ہر قدم پہ ہے، ہر عمل پہ ہے، ہر بول پہ ہے۔ تقویٰ صرف چند کمرے میں بیٹھ کر عبادت کا نام نہیں ہے۔ حقیقی تقویٰ معاشرے میں چل کر معاشرے کو فائدہ پہنچانا اور اس کو اپنی طرف سے ہونے والی نقصان سے بچانا، یہ اصل تقویٰ ہے۔ اب اگر ہم رات میں محفل کرے، کوئی مجلس کرے، اور اس رات کی مجلس میں خوب بیان ہو جو فجر تک چلے، صبح تک چلے، اور اس بیان کی آواز سے کوئی آفس کا بیچارہ آدمی تھا جو دن بھر تھک کر رات میں آرام کرنے آیا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، کوئی بچہ ہے جو نیند اس آواز سے اٹھ جا رہا ہے، سو نہیں پا رہا ہے، کوئی مریض ہے جو اس آواز سے بے چین ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجلس ہمارے تقویٰ کے معیار کے حساب سے نہیں ہے۔ اسلام اپنی پوری زندگی کو اللہ کے بندوں اور اللہ کے مخلوق کو آرام پہنچانے کا نام ہے۔ اگر ہماری ذات سے اللہ کے کسی ایک مخلوق کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مکمل طور پر ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا میرا صرف ایک مقصد تھا، بغیر کسی تنقید کے، کہ اپنی زندگی میں ماننے کا مزاج پیدا کریے، منانے کا مزاج اپنی زندگی سے نکال دیجیے۔ اگر منانے کا مزاج ہماری زندگی سے نہیں نکلے گا تو ہم بھی اس راستے پر چل پڑے ہیں جس راستے پر غیر مسلم جا کر نقصان اٹھا چکے ہیں، کہ یہاں تک کہ ان کو اپنے انبیاء کی تاریخ بھی یاد نہیں رہی، اپنی کتابیں بھی ان کو یاد نہیں رہی۔ ہم آج کہہ دیتے ہیں غیر مسلموں کو کہ آپ کے رامائن میں یہ ہے اور آپ کے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس تاریخ اور اس شری رام کے تاریخ کو مانتے ہیں جو ان کو گورنمنٹ بتاتی ہے، سرکار بتاتی ہے، جو ان کے رہنما ان کو بتاتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم بھول جائیں کہ حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، صحابہ کی زندگی میں کیا ہے، تابعین میں کیا ہے، اور ہم صرف وہ باتیں ماننے لگے جو ہمارے علماء ہم کو کہنے لگے۔ علماء سے بدگمان ہونے کی بات یہاں نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں، ماننے کا مزاج ہوگا تو آپ پڑھیں گے، منانے کا مزاج ہوگا تو صرف سن کر آپ تسلیم کر لیں گے۔ یہی غیر مسلموں نے کیا، جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک گئی۔ ایک چیز اور اس میں جوڑ دینا زیادہ میرے لیے مناسب ہے، اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا آدمی ہے جو رسول کی پیدائش کو منانے میں تو یقین رکھتا ہے، لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی میں رسول کے ماننے کا مزاج نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم متاثر ہو چکے ہیں۔ ہماری نگاہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہمارے دل کے جذبات ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہماری قدم ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہمارے موبائل فون کے اندر جو میموری ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہمارے کان کیا سن رہے ہیں یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ماننے کا مزاج نہیں ہے۔ یہ بات میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، میرے بہت سے بچے ہیں جنہوں نے بہت زور شور سے اس کا پرچار کیا، اپنے اسٹیٹس پر بھی لگایا، میلاد النبی کے نام سے خوب بیان بھی لگائیں، دوسروں پر تنقیدیں بھی کے ویڈیوز بھی لگائیں، کچھ نعت بھی لگائیں، کچھ اشعار بھی لگائیں، بہت ساری مختلف چیزیں انہوں نے لگائیں۔ میں نے کنہیں کو کچھ نہیں کیا اور نہ میں ان سے کچھ کہا، اس لیے کہ آپ ڈائریکٹ کسی پر تنقید کریں گے تو آپ اصلاح کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی دن 2-3 دن کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کسی کے اسٹیٹس پہ، انہی بچوں کے اسٹیٹس جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے میلاد النبی لگایا تھا، ان کے اسٹیٹس پہ کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیوز لگے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے ایپس کے ویڈیو لگے ہوئے ہیں، کسی فلم کا گانا لگا ہوا ہے، کسی ابھی ایک بڑا مشہور شو آیا تھا ارطغرل غازی کے نام سے، اس کے ویڈیوز لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم کو دکھاتا ہے کہ ہم ایک دن منا لیتے ہیں اور اپنی پوری زندگی ہم اپنے حساب سے مانتے ہیں۔ جس کے اندر رسول کی اہمیت ہوگی، ان کی قربانیوں کی کوئی یاد رکھ رہے ہوں گے، ان کی تعلیمات کی ادب ان کے اندر ہوگی، ان کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہو جائے گا کہ وہ ایک طرف تو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ وہ رسول کے سچے عاشق ہیں، اور دوسری طرف ان کی نگاہیں نامحرم کو بھی دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں، ان کے کان گانوں کو سن کر خوش ہو رہے ہو، ان کے جذبات غلط راہ پر چلے گئے ہوں، ان کی نفسانیت اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہو، مادیت اور حیوانیت اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہو کہ روحانیت بالکل ختم ہو چکی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول کے ماننے والے کی نگاہیں بھی پاک ہوتی ہیں، ان کے جذبات بھی پاک ہوتے ہیں، ان کے الفاظ بھی بڑے سجے اور سورے ہوتے ہیں، ان کا ذہن بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، اور سب سے بہتر ان کی ذات سے اللہ کی کسی مخلوق کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ عاشق ہونے کا مطلب صرف جھنڈے لے کر راستوں پر نکل کر اپنے عاشقی کا اظہار کرنا نہیں ہوتا ہے۔ عاشق ہونے کے لیے عاشق بننا پڑتا ہے، اور جو عاشق ہوتے ہیں دنیا ان کو لقب دیتی ہے عاشق ہونے کا، وہ خود نہیں لیتے ہیں، وہ تو پاگل ہوتے ہیں اپنی محبوب کی محبت میں۔ ہمارے اندر نہ حقیقی محبت کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ ہمارے اندر ماننے کا مزاج ہے۔ ہم سنتے ہیں، منا لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، جمعہ کی مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، ان کی قربانیوں پر بیان ہوتا ہے، اور جمعہ کے بعد فوراً نکل جاتے ہیں کہ آج کون سی فلم ریلیز ہوئی ہے۔ ہم کس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہم بدنام کر رہے ہیں عشق کو، اسلام کو، اگر ہمارے اندر صرف منانے کا مزاج ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم بھی اس راستے پر نہ چل پڑے، اس نقش قدم پر نہ چل پڑے جس پر پوری مذہب چل کر تباہ ہو گئی ہے، پرانی ساری مذہبیں اسی پر چل کر تباہ ہوئی ہے۔ چاہے وہ شری رام کو ماننے والے ہو، شری کرشن کے ماننے والے ہو، گوتم بدھا کو ماننے والے ہو، مہاویر کے ماننے والے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، سب نے وہی کیا، منانا شروع کیا، منانے میں ماننے کا مزاج ہی ختم ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے تو کہا ہی ہے کہ آنے والی امت جو ہے اس کے اندر تمام خرابیاں آئیں گی جو پچھلے گزشتہ تمام امتوں کے اندر تھی، تو ہمارے اندر بھی آ جائے گا۔ ماحول سے متاثر ہو کر ہمارے اندر تو بہت ساری برائیاں پہلے سے آئی ہوئی ہیں، دہیج لینا، اپنے آپ کو بڑا چھوٹا ماننا۔ اسلام میں کہاں دہیج ہے؟ اسلام میں کہاں اپنے آپ کو بڑا اور چھوٹا ماننا ہے؟ اسلام میں تو سب کلمہ پڑھنے والے برابر ہیں۔ پھر شیخ سید اور نکاح نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ سب چیزیں کیسے آ جاتی ہے؟ تو ہم متاثر لگ بھگ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، حالات آتی ہے، تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہم خود ہیں۔ تو ہم آج کے دور میں ایک ایسی بھیڑ بنے ہوئے ہیں جس کے اندر نہ اتحاد ہے، نہ محبت ہے، بلکہ ایک ایسی بھیڑ بن کر رہ گئے ہیں جس کے اندر ماننے کا جذبہ ختم ہو گیا، صرف منانے کا جذبہ باقی رہ گیا یا تنقید کرنے کا جذبہ باقی رہ گیا۔ اور اس جذبات کے ساتھ
ہم کبھی بھی کوئی انقلابی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں، اپنی معاشرے کو نہیں سنوار سکتے ہیں۔ سنوارنے کے لیے ماننا ضروری ہوتا ہے، منانا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔